إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کا بڑا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے ہم تمام کو پھر سے جمع کیا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے موقع ہمیں اور عطا کرے کہ ہم سب اکٹھے ہوں اور جنت الفردوس میں بھی اللہ ہم سب کو جمع فرمائے۔ آج کی یہ ملاقات تذکیر اور نصیحت سے زیادہ بہت عرصے کے بعد اپنے ساتھیوں سے ملاقات کی ایک گھڑی ہے، اور یہ بھی ایک عظیم مقصد ہے کہ اہل ایمان کے اس رشتے کی قدر کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے سے ملیں، ان کے لیے وقت نکالیں، آپس میں مل کر بیٹھیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ اگر اپنے کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرنے کے پیچھے مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اللہ کے خاطر اس سے محبت کرتے ہیں یا ایمان کے رشتے کی وجہ سے ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں، تو یقیناً یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ اور اس ملاقات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جہاں پر بھی رہیں، جس حالت میں بھی رہیں، ہم کو ہماری زندگی کا مقصد ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ اس دنیا میں ہم کیوں آئے، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں کیوں بھیجا، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں۔ بار بار آپ نے یہ آیت سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح انداز میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
کہ سارے جنات اور انسانوں کو میں نے صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا، توحید کو سمجھنا، یہ زندگی کا مقصد ہے۔ ہم جس حال میں بھی رہیں، تندرست رہیں، بیمار رہیں، مالداری کی حالت میں رہیں، غریبی کی حالت میں رہیں، خوشی میں رہیں، غم میں رہیں، یہ سب سے بڑا مقصد ہے ہماری زندگی کا اللہ کی توحید کو قائم کرنا۔ دو چیزیں ہیں اللہ کی توحید میں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ غیر اللہ کی عبادت کا انکار ہے، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو ثابت کیا گیا ہے۔ جس طریقے سے ہم شرک سے براءت کا اظہار کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کی عبادت میں حد درجے محنت کریں، اجتہاد کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت میں وقت لگائیں۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادتیں ہمیں بتلائی ہیں، اپنی طاقت کے مطابق ان عبادتوں کو انجام دینے کی ہم کوشش کرتے رہیں۔ زندگی کے مقصد کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ اسی لیے ایک مومن کی صبح سے شام تک، زندگی سے موت تک، اسے ہمیشہ توحید کا درس دیا گیا ہے۔ صبح کے اذکار ہم پڑھتے ہیں، اصبحنا و اصبح الملک للہ، ہم نے صبح کی، ساری دنیا نے صبح کی، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے صبح کی، تو ہمیں خود سے یہ سوال کرنا ہے کہ ہم نے اس پورے دن میں اللہ کے لیے کیا کیا؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے لیے صبح کی، تو ہماری زندگی کے، ہمارے دن کے وقت میں بہت سارا کام ایسا ہونا چاہیے جس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ کام ہم نے اللہ کے لیے کیا ہے۔ والحمد للہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، دعا، پوری دعا آپ اگر دیکھیں گے تو اس میں توحید کا درس ہے۔ پھر شام کی دعا میں بھی ہے، فجر کی سنت سے لے کر وتر تک توحید ہی توحید ہے۔ یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، اس سے ہم کسی بھی دن کنارہ نہیں کر سکتے۔ ہر دن ہمیں ہماری زندگی کا یہ مقصد یاد رہنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی توحید ہماری زندگی کا مقصد ہے، یعنی ایک اللہ کی عبادت، تو اس اللہ کی معرفت، اس اللہ کو جاننا، اس اللہ کے بارے میں علم رکھنا، یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہم کیسے اس معبود کی عبادت کریں گے جس کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں؟ معبود جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے سامنے خود کو جھکاتے ہیں، کیونکہ عبادت کا مطلب ہی ہے محبت کے ساتھ خود کو جھکا دینا، اس کے احکام کے تابع کرنا۔ جس کے سامنے ہم اپنے آپ کو جھکاتے ہیں، جس کے احکام کے ہم اپنے آپ کو پابند سمجھتے ہیں، اور جس سے ہم حد درجے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اگر ہم اسے جانتے ہی نہیں ہیں تو یہ دعویٰ کیسے ہوگا، یہ عبادت کیسی ہوگی؟ اسی لیے ایک مومن کی زندگی میں سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ وہ ہوتا ہے جس لمحے اس کے معبود کا تعارف اس کے سامنے کیا جا رہا ہو۔
جب اللہ کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہو تو اس وقت سے بڑی سعادت اور خوشی کا وقت اس مومن کے لیے دوسرا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی معرفت ہر دن ہمیں حاصل کرنا چاہیے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، کہ ہمارا رب اپنے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ زندہ ہے، قائم ہے، رحم کرنے والا ہے، مہربان ہے، سب کچھ دیکھتا ہے، سب کچھ سنتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، برائیاں کرنے پر اسے غصہ آتا ہے، نیکی کرنے پر وہ خوش ہوتا ہے، برائیوں کی سزا دینے والا ہے، نیکیوں کا جزا دینے والا ہے، حق کے ساتھ وہ فیصلہ کرے گا، اس کے فیصلے کو کوئی ٹھکرا نہیں سکتا۔ یہ ساری چیزیں ہمیشہ سے ہمیں یاد رکھنا ہے اور حد سے زیادہ پڑھنا ہے کتاب و سنت میں۔ قرآن کریم اگر ہم کھولیں گے، اللہ کوئی حکم فرماتے ہیں، حکم کے بعد اپنے کسی نام کا تذکرہ کرتے ہیں، کوئی سزا سناتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سزا کے بعد اپنا کوئی نام اور اپنی کوئی صفت بتاتے ہیں۔ پورا قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کے پاک ناموں اور پاک صفات سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نام، اللہ کی صفتیں دنیا کا سب سے اچھا اور سب سے بڑا علم ہے۔ ایک مومن کیسے مومن ہو سکتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو جانتا ہی نہ ہو؟ اسی لیے جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، ہم قبر میں جائیں گے تو سب سے پہلا سوال اللہ کی معرفت کے بارے میں ہی ہوگا، کیونکہ یہ زندگی کا حصیلہ ہے، پوری زندگی کا خلاصہ ہے کہ آپ نے اللہ کے بارے میں کیا جانا۔ تو ہم تمام کو، ہم جس حالت میں بھی رہیں، جس کام میں بھی رہیں، اپنی زندگی کا مقصد اور اللہ کی معرفت سے ذرہ برابر بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے بارے میں جانتے رہنا چاہیے اور اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتاتے رہنا چاہیے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جیسے ہم اپنی اولاد کو ان کی زندگی میں کام آنے والی ہر اچھی چیز کے بارے میں بتاتے ہیں، ہر بری چیز سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، ویسے ہی یہ ایک والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں اپنے اولاد کو بتائے، اپنے گھر والوں کو بتائے، اپنے گھر میں اللہ رب العزت کے بارے میں بات چیت ہو، اللہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔ تو اللہ کی توحید اور اللہ تبارک و تعالی کی معرفت، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت جس کے ذریعے ہمیں حاصل ہوئی، وہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت ہے، عظیم ذات ہے۔ اس نبی کے بارے میں جاننا بھی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ دنیا میں ہم کسی کے بارے میں نہ جانیں تو قیامت کے دن یا قبر میں ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ آپ فلاں کے بارے میں کیوں نہیں جانتے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اتنے زیادہ اہم ہیں کہ ہماری قبروں میں ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور اللہ کے بیچ وسیلہ ہیں اور واسطہ ہیں۔ انہی کے وسیلے سے، انہی کے واسطے سے ہمیں اللہ کا پیغام ملا ہے، انہی کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہوئی ہے، اللہ کا دین معلوم ہوا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں جاننا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا، اور اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کی ہدایت کے لیے جو دین اتارا ہے اس دین کے بارے میں جاننا انتہائی ضروری ہے۔ اس مختصر سی تمہید کے بعد ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایک خاص مقصد کے تحت بھیجا ہے، کیا مقصد ہے؟ توحید۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا، جب دنیا سے توحید ختم ہو جائے گی تو دنیا کے باقی رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہوگا، اسی لیے اللہ تعالیٰ دنیا کو ختم کر دیں گے۔ جب دنیا سے توحید ختم ہوگی تو دنیا ختم کر دی جائے گی۔ واضح سی بات ہے، بالکل تسلسل سے سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس اللہ نے زمین کی ساری چیزیں کس کے لیے پیدا کی؟ تمہارے لیے۔ یعنی دنیا کی ساری چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی گئیں، اور انسان اللہ کی توحید کے لیے پیدا کیا گیا۔ جب دنیا کے اندر انسان کے پیدا کرنے کا مقصد ہی نہیں رہے گا تو دنیا کے باقی رکھنے کا بھی کوئی مقصد نہیں رہے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جب توحید سے دنیا خالی ہوگی تو دنیا کو ختم کر دیں گے۔ اسی اختتام کا نام قیامت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھلے الفاظ میں فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض لا الہ الا اللہ، جب تک زمین پر لا الہ الا اللہ کہنے والے ہوں گے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ لیکن جب زمین لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے خالی ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دیں گے اور زمین ختم کر دی جائے گی۔ تو توحید اس دنیا کے باقی رہنے کی ضمانت ہے، بہت اہم چیز ہے یہ، ہماری زندگی کے لیے بھی، اس دنیا کی بقا کے لیے بھی۔ تو توحید سمجھنا ہے، اپنی زندگی کا مقصد سمجھنا ہے، اور یہ بھی ہمیں جاننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی گیا ہے آزمائش کے لیے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ بالکل واضح پیغام اللہ نے دیا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اترو۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر تم لوگوں کے پاس ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، پیغام آئے گا۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا اسے ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کیا پیغام ہے؟ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے حساب سے اس نبی پر اپنا پیغام اتارا، اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم جیسا عظیم پیغام اتارا۔ جو اس کی اتباع کرے گا اسے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جو اس پیغام کو ماننے کے بجائے انکار کریں گے، اللہ فرماتا ہے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہی جہنمی ہیں، ان میں ہمیشہ ان کو رہنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو آزمائش بنایا ہے، ہم یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے ہمیں روزی روٹی کی ضرورت پڑتی ہے، مال دولت کی ضرورت پڑتی ہے، سر چھپانے کے لیے گھر کی ضرورت پڑتی ہے، جسم چھپانے کے لیے کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن کپڑا، مکان، روزی روٹی یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے کچھ معاون چیزیں ہیں، اصل مقصد
اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے پیغام پر عمل کرنا ہے، جنت کی جستجو رکھنا ہے، جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جسے جہنم سے اللہ بچا لے گا، جسے اللہ جنت میں جگہ دے دے گا، وہ کامیاب ہو گیا، وہی اصل کامیابی ہے۔ اب اس زمین پر جب اللہ نے ہمیں بھیجا، پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اور اس دنیا کے بارے میں بتا دیا کہ یہ دنیا کیا ہے؟ دار الابتلاء، آزمائش کی جگہ ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، جس نے موت اور زندگی پیدا کی آزمانے کے لیے۔ کس چیز سے آزمائش ہوگی؟ اللہ کس چیز سے ہمیں آزمائے گا؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کے بارے میں واضح کر دیا۔ ایک آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے، آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ اتصبرون، کیا تم لوگ صبر سے کام لوگے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور یاد رکھو کہ تمہارا رب سب دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت بڑی عجیب ہے اور بڑی عظیم آیت ہے۔ اس آیت کے اندر ہمیں ایک بہت بڑی چیز سے ڈرایا گیا ہے، بہت بڑی چیز کی تنبیہ کی گئی ہے۔ اللہ نے جنت بھی بنایا، جہنم بھی بنایا، دنیا کی زندگی بھی دیا، پیغام بھی دیا، حق بھی واضح کیا، باطل بھی واضح کیا، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آزمانے کے لیے کس چیز کو چنا ہے۔ اسی لیے جو بھی چیز ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے، ہماری زندگی میں آتی ہے، اگر مومن بصیرت کے ساتھ زندگی گزارے گا تو اس چیز سے خوف زدہ ہوگا کہ کہیں یہ میرے لیے فتنہ تو نہیں ہے۔ غور کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دخلت امرأۃ النار فی ہرہ، ایک عورت ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں چلی گئی۔ اس کے لیے اللہ نے فتنہ کیا بنایا؟ بلی اس کے لیے فتنہ بن گئی، جو ایک معمولی سا جانور ہے جس کا ہماری زندگی میں کوئی لینا دینا نہیں ہوتا زیادہ، لیکن وہ بلی اس عورت کے لیے جہنم کا ذریعہ بن گئی۔ اللہ اکبر! پتہ نہیں ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو ہمارے لیے فتنہ بنایا ہے، کس چیز کو اللہ نے ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ ایک معمولی سی بلی اس کی جنت کو ختم کر کے اس کو ہمیں جہنمی بنا دی۔ اللہ اکبر! ایک کتا ایک بدکار انسان کو جنتی بنا دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ کسی کے والد کسی کے لیے فتنہ ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کی ایک سے زیادہ اولاد ہو، کسی کے والد اس کے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہوں، اس سے محبت کم کرتے ہوں، جس کی وجہ سے وہ ان کا نافرمان بن جائے کہ میرے والد مجھ سے محبت نہیں کرتے ہیں، اور یہ نافرمانی ہو سکتا ہے اسے جہنم کی طرف لے جائے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ انسان اولاد کی محبت میں آ کر ہو سکتا ہے حلال حرام کو بھول جائے، فرائض کو ترک کر دے، اللہ کا نافرمان بن جائے، اور کھلے الفاظ میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ کسی کا پڑوسی کسی کے لیے فتنہ ہو سکتا ہے، اس کے جہنم کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ کوئی مالدار کسی غریب کے لیے، کوئی غریب کسی مالدار کے لیے فتنہ ہو سکتا ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں کو مال دیا مجھے نہیں دیا اور میں اللہ کا ناشکرہ بن جاؤں، اس مالدار پر حسد کرنے لگوں اور جہنمی بن جاؤں۔ کوئی مریض کسی صحت مند کے لیے فتنہ ہو سکتا ہے، کوئی مزدور کسی کام والے کے لیے فتنہ ہو سکتا ہے۔ آیا مزدور معمولی قسم کا تھا، مزدوری کھا گئے، وہ اس کے لیے فتنہ بن گیا۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالی نے کسے ہمارے لیے فتنہ بنایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو بیان کیا کہ ایک مومن جب اس کے سامنے کوئی فتنہ آتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ہذہ مہلکتی، ہذہ مہلکتی، یہ چیز شاید مجھے ہلاک کر کے رکھ دے گی، میرے ایمان کو ہلاک کر کے رکھ دے گی۔ ڈرتا ہے مومن ہر چیز سے۔ یعنی ایک مزدور کی اجرت دیتے وقت اگر ہم یہ سوچیں کہ وہ مجھ سے اپنا حق نہیں لے سکتا، میں اسے دبا دوں گا، تو وہ ہمارے لیے فتنہ بن گیا۔ اس مزدور کی کمزوری، اس کا کمزور ہونا، اس کا ہم نے فائدہ اٹھایا، یہ نہیں دیکھا کہ ہم کتنے عظیم رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اس فتنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے آخرت تباہ ہو جائے۔ ایسے ہی زندگی کے اندر کوئی بھی چیز ہمارے لیے فتنے کی شکل میں آ سکتی ہے۔ کسی استاد کے لیے اس کا شاگرد فتنہ ہو سکتا ہے، کسی شاگرد کے لیے اس کا استاد فتنہ ہو سکتا ہے، کسی بھی طریقے سے۔ بہرحال ان فتنوں سے بچنے کے لیے ہر صورت میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کا پاس و لحاظ رکھنا چاہیے۔ اتصبرون، اللہ فرماتا ہے صبر کرو گے۔ کیا ہے صبر؟ یعنی اللہ کے احکام پر جمے رہنا، کسی سے ہونے والی پریشانی پر بھی صبر کرنا، مصیبت آئے اس پر صبر کرنا، اللہ کی نافرمانی سے خود کو روکے رکھنا، یہ ساری چیزیں صبر میں داخل ہیں۔ تو یہ زندگی میں ہمارے ساتھ ہونے والے لوگ، بلکہ ہونے والے کام بھی ہمارے لیے فتنہ ہو سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ لوگ ہی ہمارے لیے فتنہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے لیے ہمارا کام فتنہ ہو۔ کوئی آدمی علم حاصل کرے اور اپنے علم پر اسے فخر آ جائے، وہ علم اس کے لیے فتنہ ہے۔ ہو سکتا ہے ہم دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہوں اور ہمارے اندر اعجاب بالنفس آ جائے کہ ہم کرتے ہیں، ہم نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، فتنہ ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عظیم مثال دی، 3 لوگ جن سے جہنم جلائی جائے گی۔ کون کون لوگ ہیں؟ کون سا گناہ انہوں نے کیا؟ قرآن پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، اس کے قرآن کا ذکر کیا جائے گا اور یہ بھی کہا جائے گا کہ تو نے تلاوت کی، لیکن یہ کہا جائے گا اس لیے تلاوت کی تاکہ لوگ تجھے بڑا قاری کہیں، اور کہہ دیا گیا۔ اور وہی تلاوت، وہی علم، وہی قرآن اس کے لیے فتنہ بنا اور وہ جہنمی ہوا۔ صدقہ و خیرات فتنہ ہو سکتا ہے اگر رضا الہی کے لیے نہ ہو۔ تو زندگی کے اندر ہمیں ہمیشہ یہ ذہن میں رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے کہ ہر قدم پر ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ نے اس دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے۔ ایک سانس حقیقت میں فتنہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت کے پاس سے خوشبو لگا کر جا رہی ہے، قریب جا کر اس کے پاس سانس لے، یہ سانس فتنہ ہے اس کے لیے۔ ہر چیز ہمارے لیے آزمائش بن سکتی ہے زندگی کے اندر۔ ہمیشہ اگر ہمیں یہ یاد رہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے آزمائش ہے۔
ہر قدم کا اٹھانا آدمی سوچ کر اٹھائے گا۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمشی احدکم فی نعل واحد، تم میں سے کوئی ایک چپل پہن کر نہ چلے۔ ابن باز رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا ایک چپل ادھر پڑی ہے ایک ادھر پڑی ہے، کیا اس چپل تک ایک چپل پہن کر جا سکتا ہوں؟ بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے، کہا ان استطعت الا تعصی اللہ بخطوۃ فلا تعصی، اگر تم ایک قدم بھی اللہ کی نافرمانی سے بچ سکتے ہو تو اس میں اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ تو قدم اٹھانا بھی سنت کے طریقے سے ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر سر کھجانے کے سلسلے میں بھی تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ملے تو اس پر عمل کر لو، اور حقیقت میں سر کھجانے میں بھی یہ ہے، حالت احرام میں ہے کھجائیں گے نہیں کھجائیں گے، مسائل ہیں اس کے۔ تو زندگی کا ہر قدم، ہر سانس، ہر بول، ہر معاملہ انسان کو یہ سوچ کر کرنا چاہیے کہ یہ زندگی آزمائش کے لیے ہے، میں ایک امتحان دے رہا ہوں، ایسا امتحان جس کا نتیجہ جنت کی شکل میں یا جہنم کی شکل میں ہے، اللہ کی رضامندی یا اللہ کے غضب کے شکل میں ہے۔ تو جب ہم امتحان حال میں ہیں تو کس طریقے سے ہمیں محتاط ہونا چاہیے؟ اپنی عبادتوں کو لے کر، اپنے معاملات کو لے کر، اپنے سلوک کو لے کر، اپنی تنہائی کو لے کر، لوگوں کی مجلس میں ہو کر، ہر حال میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ، اس کی گرفت، اس کا مراقبہ، اس کے دیکھنے اور سننے کا خیال رہنا چاہیے، اور یہ سوچ کر ہمیں زندگی گزارنا چاہیے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ دیکھ ہی رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور، وہ بھی جانتے ہیں جو ہمارے دلوں میں چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں بصیرت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں علم نافع عطا کرے، اللہ تعالیٰ اپنی خشیت ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔